بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہارون الرشید طواف زیارت کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک اعرابی بھی آیا اور وہ اس سے پہلے یعنی اس سے آگے طواف کرنا شروع کیا تو ہارون الرشید پر یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے اپنے محافظوں کو دیکھا، مطلب اس کا یہ تھا کہ اب تم طواف نہ کر، مگر جب ہارون الرشید کے محافظوں نے جب اس کو روکا تو اس بدو اعرابی نے کہا کہ ادھر امیر غریب، بادشاہ فقیر سب برابر ہے، اس بیت الحرام میں آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ جب ہارون الرشید بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے اپنے محافظوں کو اس اعرابی کو طواف کرنے سے نہ روکنے کا کہہ دیا، اور جب ہارون الرشید بادشاہ حجر اسود کو بوسہ کے لیے پہنچا تو اس اعرابی نے اس سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ مقام ابراہیم پر ہارون الرشید بادشاہ نے نفل ادا کرنا چاہا تو اس اعرابی نے اس سے پہلے نماز کی نیت باندھ لی۔ جب ہارون الرشید طواف کرنے سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے محافظوں کو اس اعرابی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب محافظ اعرابی کو پیش کرنے کے لیے گئے تو اعرابی نے اس کو بول دیا کہ مجھے ہارون الرشید سے ملنے کا کیا ضرورت؟ اگر ضرورت ہارون الرشید کو ہے تو وہ خود چل کر آئے، ضرورت مجھے نہیں ہے، اس کو ہے۔ محافظ گئے اور ہارون الرشید بادشاہ کو اس اعرابی کا کہا ہوا بات بتا دیا تو ہارون الرشید بادشاہ نے بولا، ہاں ضرورت تو مجھے ہے، ہم جا کر اس سے ملتے ہیں۔ ہارون الرشید بادشاہ اس اعرابی کے پاس آیا اور سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بول لیا، کیا میں بیٹھ جاؤں؟ اعرابی نے جواب دیا، وعلیکم السلام، ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، اگر تم بیٹھ جانا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر چلے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، سب ادھر برابر ہے۔ ہارون الرشید کو یہ بات بہت ناگوار گزری، وہ سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے کوئی ایسا جواب دے گا۔ بہرحال وہ اس اعرابی کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ فرض ٹھیک ہوگا تو تمہارے دیگر فرائض بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو اس اعرابی نے الٹا خلیفہ سے سوال کیا، تم یہ سوال سیکھنے کے لیے کر رہے ہو یا شرارت کے لیے؟ ہارون الرشید کو فوراً جواب دینے پر ہارون الرشید بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو حصول علم کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اعرابی بولا، پھر اٹھو اور سوال کرنے والے کے مقام پر بیٹھ جاؤ۔ ہارون الرشید اٹھ کھڑا ہوا اور اعرابی کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا، اور اعرابی نے کہا، اب تو صحیح جگہ بیٹھا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ۔ تو ہارون الرشید نے سوال کیا، مجھے اس کے متعلق بتائے جو اللہ عز و جل نے آپ پر فرض کیا ہے۔ اعرابی کہنے لگا، تم کس فرض کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ ایک فرض کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یا 5 کے متعلق پوچھ رہے ہو، یا 17 کے متعلق، یا 34 کے متعلق، یا 94 فرض کے متعلق، یا 40 میں سے ایک کے متعلق، یا زندگی بھر میں ایک کے متعلق، یا 200 میں سے 5 کے متعلق؟ ہارون الرشید بطور مزاح ہنس پڑے، پھر کہنے لگے، میں تم سے صرف فرض کے متعلق پوچھا اور تم نے مجھے پورے زمانے کا حساب دیا۔ اعرابی بولا، اے ہارون الرشید، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمام مخلوق سے حساب نہ لیتا۔ باتوں ہی میں اعرابی نے خلیفہ کو یا ہارون کہہ کر مخاطب کیا اور یا امیر المؤمنین نہ کہا، تو اس بات پر ہارون الرشید بہت زیادہ غصہ ہوا، مگر جب ہارون الرشید نے جان لیا کہ اللہ نے اس اعرابی کو اتنا طاقت اور توفیق عطا فرمایا ہے کہ پہلی مرتبہ مجھ سے کوئی اتنا جرأت مندانہ بات کر رہا ہے، تو اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ پھر ہارون الرشید نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تو نے اپنی بات کی وضاحت نہ کی تو صفا مروہ کے درمیان میں تیری گردن مارنے کا حکم دے دوں گا۔ درباران نے گزارش کی، اے امیر المومنین،
اس مقدس مقام کی عظمت کے پیش نظر اللہ کے لیے اسے معاف کر دے۔ اعرابی ان دونوں کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ ہارون الرشید وجہ پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، تم دونوں پر حیرت کرتے ہوئے ہنس رہا ہوں۔ ایک یقینی موت کو بخشوانا چاہتا ہے اور دوسرا اس موت کو لانے میں جلدی کر رہا ہے جس کا وقت نہیں آیا۔ جب ہارون الرشید نے اس کی یہ بات سنی تو دنیا کو حقیر سمجھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جب اپنی بات کی وضاحت کر دے۔ میرا دل اس وضاحت سننے کے لیے بے چین ہے۔ تو اعرابی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا تھا کہ اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، تو سنو، اللہ نے مجھ پر کثیر امور فرض کیے ہیں جو تم نے ایک فرض کے متعلق کہا وہ دین اسلام ہے۔ اس 5 فرائض میں سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ 17 فرائض سے مراد دن رات کی نمازوں کی 17 رکعتیں ہیں۔ 34 فرائض سے مراد ان رکعتوں کی 34 سجدے ہیں۔ 94 فرائض سے مراد نماز کی تکبیرات اور 40 میں سے 1 دینار کا زکوٰۃ ہے، اور زندگی بھر میں فرض 1 حج ہے، اور 200 میں سے 500 مراد چاندی کے زکوٰۃ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید مسائل کی وضاحت اور اعرابی کی عمدہ گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اس کو بہت ذہین سمجھا اور اعرابی کی نظر میں بہت عظیم ہو گیا۔ ہارون الرشید اعرابی کے اس سوال اور پھر خود ہی جواب دینے سے انتہائی متعجب اور خوش ہوا۔ پھر اس نے اس اعرابی کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب وہ درہم اعرابی کو دینے لگے تو اعرابی نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور درہم واپس کر دیے۔ ہارون الرشید بادشاہ نے کہا، آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں جو ساری زندگی آپ کو کافی ہو؟ تو اعرابی نے کہا، جو ذات تمہیں روزی دیتا ہے وہ مجھے بھی روزی دے گا۔ خلیفہ نے کہا، اگر آپ پر کوئی قرض ہو تو ہم ادا کر دیں گے۔ بہرحال اعرابی نے اس سے کچھ قبول نہ کیا، اور آخر میں اس اعرابی نے ہارون الرشید کو کچھ اشعار کہے، جس پر ہارون الرشید کی افسوسناک آہ کھینچی اور اس سے اس کے گھر اور شہر کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین ابن علی ابی طالب رضی اللہ عنہما ہے۔ دیہاتیوں کے لباس میں رہتا ہے اور زہد و تقوی کا پیکر ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید کھڑا ہو گیا اور ان کو پیشانی سے بوسہ لیا۔